پر مختلف حالات طاری ہوتے رہتے ہیں. کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اسے نفع حاصل ہوتا ہے، کبھی نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے. آزمائشیں بھی اس پر آتی ہیں، لیکن بعض مواقع پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں نہیں بچ سکتا. کاروبار کر رہا تھا، اس میں لاس ہو گیا، مقروض ہو گیا. کوئی عزیز تھا جو اس کا واحد سہارا تھا دنیا میں، وہ نہیں رہا. کوئی اس کا پیارا تھا جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور ناکام ہو گیا ہے. خودکشی کرنے کا سوچتا ہے. پسند کا رشتہ تھا، وہ نہیں ہو پایا. اب کیسے گزارا کیا جائے؟ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی اونچ نیچ اگر ہو جاتی ہے تو مومن کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، اسے کیسے جینا چاہیے تمام طرح کے حالات میں. تو اس سلسلے میں جو بنیادی بات ہے، بنیادی عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمبی حدیث میں یہ جملہ بھی ہے، عدل فی قضاؤک، کہ اے اللہ آپ جو میرے بارے میں فیصلہ کریں وہ حق اور سچ کا فیصلہ ہے. مجھے جس حالت میں بھی رکھیں میں اسی پہ راضی ہوں، اور وہ عدل کا فیصلہ ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی مجھے امیر بنا دے تو حق اور سچ کا فیصلہ ہے، اور اگر مجھے غریب رکھنا چاہیں تو بھی بولیے، اس پر نہیں بول رہے ہیں آپ. اگر مجھے غریب رکھنا چاہے تو بھی حق اور سچ کا فیصلہ ہے. اگر مجھے صحت و تندرستی عطا فرمائے تو حق اور سچ کا فیصلہ ہے. اور اگر بیماری میں مبتلا کر کے آزمائش سے دو چار کر دے تو بھی حق اور سچ کا فیصلہ ہے. میں بچپن میں ہی تھا تو میرے والد کی وفات ہو گئی، حق اور سچ کا فیصلہ ہے. واحد کفیل تھا سہارا جو دنیا سے چلا گیا. میری یونیورسٹی کی فیس، کالج کی فیس، میرے دیگر اخراجات وہ کیسے پورے ہوں گے؟ لیکن وہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ حق اور سچ کا فیصلہ ہے. ہاں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ان حکمتوں پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، یہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے، اس میں میرے لیے کیا دروس ہیں، مجھے سبق کیا دیا گیا ہے. اور خاص کر وہ لوگ جن کے سہارے ختم ہو جاتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا سہارا الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ نے ان کے پیغمبر کو یتیم پیدا کیا تاکہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بے آسرا محسوس نہ کریں کہ وہ یتیم کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور آوا ٹھکانہ دینے والا بھی ہے، اور یہ اس کا احسان ہے. کبھی اللہ سبحانہ و تعالی سہارا اور آسرا سائڈ پر کر کے اس طریقے سے تربیت فرماتا ہے کہ بڑے سے بڑے حالات ہی کیوں نہ ہو جائیں، کٹھن حالات ہی کیوں نہ ہو، باد مخالف ہی کیوں نہ چل رہی ہو، لیکن آدمی اپنی اتنی تربیت کر چکا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی. بڑے سے بڑی مشکل بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس کا رجوع ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہوتا ہے. اسی لیے تو فرماتے تھے عدل فی قضاؤک، اے اللہ میرے بارے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ حق اور سچ کا فیصلہ ہے. تو مومن کا کام ہے جس حالت میں بھی ہے اس پر وہ راضی رہے. اسے کیا معلوم کہ لوگ اس کے مخالف ہیں تو ان سے پریشان ہو گیا ہے. جس پر آپ نے ٹرسٹ کیا تھا، جس کے ساتھ مل کے بزنس کیا تھا، اسی نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے. آپ کی فصل پکی ہوئی ہے اور بارشیں نہیں رک رہی ہیں، بالکل سیزن جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اس وقت کوئی نہ کوئی ایسی گڑبڑ ہو گئی، کلائنٹ جو ہے وہ بھاگ گیا.
تو اب اس میں کیا کرنا ہے؟ مایوس ہونا ہے یا اللہ رحیم و کریم کی طرف لو لگانی ہے؟ تو یہ ہے اصل پیغام۔ جیسے آپ کا ایک دوست جس پر آپ بہت انحصار کرتے تھے، چند سال کی دوستی تھی، اس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا، تو آپ کو ساری رات نیند نہیں آتی، ساری رات نیند نہیں آتی، یار کس پر اعتبار کیا جائے، کس پر بھروسہ کیا جائے؟ اس بندے نے بھی میرے ساتھ فراڈ کیا۔ اب ایک تو یہ شکل ہے کہ اپنا بی پی ہائی کر لیں، برین ہیمرج کروا لیں، ٹینشن میں رہیں، اپنی نیند بھی خراب کریں اور معمولات زندگی کو بھی ڈسٹرب کر لیں۔ ایک اینگل یہ ہے سوچنے کا، اور دوسرا اینگل وہ ہے جو بزرگان نے دین نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ لتحمد اللہ، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جلد ہی اس کی اصلیت بے نقاب ہو گئی ہے، کوئی بڑا نقصان ہونے سے پہلے ہی وہ سامنے آ گیا، کسی بڑے نقصان سے اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے اس کے اس طرح کے کسی عمل سے۔ اب ایک اینگل یہ ہے سوچنے کا، دوسرا اینگل ہے وہ سوچنے کا۔ میں آپ کو اس اینگل کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کیوں نہیں سوچتے۔ ہمارے گاؤں میں سالانہ جلسہ ہوتا ہے، چانگو والی تحصیل شکر گڑھ ضلع ناروال، سالانہ جلسہ ہو رہا تھا، شاید کچھ بزرگ جانتے ہوں، کافی سال پہلے گندم کا سیزن تھا اور مسلسل بارشیں ہوتی جاتی تھی اور سٹوں کے اندر ہی گندم اگنا شروع ہو گئی تھی۔ 10-15 سال یا 20 سال شاید اندازن ہوئے ہوں گے، بزرگوں کو کچھ اندازہ ہوگا۔ تو اب وہاں تقریریں ہو رہی ہیں، یا اللہ یہ تو ٹائم نہیں تھا، یہ تو ٹائم نہیں تھا، مطلب یہ کہ فصل پکی ہوئی ہے اور بارش ہی نہیں رک رہی۔ میری باری آئی تو میں نے کہا یا اللہ یہی تو ٹائم ہے۔ اب چونکہ وہ بندے مانوس تھے، آپ سے تو میری دوسری ملاقات ہے شاید کئی سالوں کے بعد اس پروگرام کی توسط سے، تو وہ چونکہ جانتے تھے اس لیے زیادہ انہیں غصہ نہیں آیا، لیکن اگر وہ نامانوس ہوتے تو انہیں غصہ آتا کہ ہماری جان پہ بنی ہوئی ہے اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یا اللہ یہی تو ٹائم ہے، یہی تو ٹائم ہے۔ بھئی اللہ نے فیصلہ کیا بارش برسانے کا، اللہ نے کیا نا، اسی کے اذن سے بارش آتی ہے، اسی کے حکم سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ بارش برسائے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، ایک آپ کا فیصلہ ہے، ایک آپ کے خالق اور مالک کا فیصلہ ہے، تو صحیح کون سا ہے؟ تو پھر یہی بات صحیح ہوئی نا کہ یہی تو ٹائم ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ غلط تو نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ کو حکمت نظر نہیں آتی تو قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، آپ کو حکمت بھی نظر آ جائے گی۔ تو پہلے تو یہ جملہ ان کے لیے شاکنگ تھا، پھر میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس موقع پر اس لیے بارش برسا رہے ہیں کہ چھوٹے موٹے روٹین کے حالات میں تو آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، آپ کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی، اب جان پہ بنی ہوئی ہے، اب ذرا وہ جھٹکا لگا نا، اب تمہیں ٹینشن ہوئی ہے۔ اب یہ جو اللہ نے کیا ہے نا، بالکل پیک ٹائم کے اوپر یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے اور مسلسل جاری اور ساری ہے اس کا فیصلہ، یہ اس لیے کیا ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ فرماتے ہیں لعلہم یتضرعون، لعلہم یضرعون، دوسرا مقام، تاکہ بندے گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ اگر سے ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، اللہ معافی دے دیجئے گا، ہم معافی کے خواستگار ہیں، آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اب پڑھیں گے، دوسروں کا حق غصب کرتے تھے اب نہیں کریں گے، جن کا کیا ہے واپس کر دیں گے، جو آپ کرتے تھے نا وہ آپ واپس کر دیں اور اصلاح کر لیں اپنی۔ اس مقصد کے لیے اللہ اس موقع پر بارش برسا رہا ہے، فیصلہ حق اور سچ کا ہے، اور حکمت یہ معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے، تو اس کی طرف رجوع کر لیں، جو مقصد ہے اس کی طرف آ جائیں۔ ہمارے ایک دوست سے گوجرا ایک گاؤں ہے، گڑتل گوجرا ڈسکے میں، وہاں کے رہنے والے تھے، بہت عجیب طبیعت کے آدمی تھے، جذباتی طبیعت کے آدمی تھے، بات پہ گن نکال لیتے تھے، جذباتی آدمی تھے۔ کچھ مجاہد اس طریقے سے بھی ہوتے ہیں کہ غیرت آ جاتی ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو انہیں برداشت نہیں ہوتا، موحد آدمی تھے ماشاءاللہ۔ ان پر جادو کا اثر ہو گیا، اور ایک فیکٹری تھی آپ کے اسی شہر میں گجرانوالہ میں ان کی، اچھے کھاتے پیتے تھے،
جادو کا اثر ہو گیا تو وہاں سے مجبوراً ان کو نکلنا پڑا. پھر گجرانوالا میں آپ کے شہر میں آ کے سیٹل ہوئے, یہاں بھی معاملہ نہیں بن سکا. پھر وہ لاہور چلے گئے اور اس کے بعد ایک بیٹا اب ان کا سعودی عربیہ میں ہوتا ہے. کاروبار دوبارہ بحال ہو گیا, رزق اللہ نے دوبارہ دے دیا ہے. جادو کا اثر نہیں ہو سکتا اللہ نہ چاہے تو. یہ جو ڈراتے نا یہ کر دیں گے وہ کروا دیں, کوئی نہیں کر سکتا. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نہ چاہے تو جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جادو کا اثر ہونے دیا, وہ مال واپس لیا تاکہ وہ بندہ کسی بڑے جرم سے بچ جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ شخص وہیں پہ رہتا ہو سکتا 2-4 بندوں کو قتل کر دیتا. تو اللہ نے جادو کروا کے مہربانی فرمائی, مال واپس لے کے انہیں بندہ بنایا کہ بندے بن جاؤ, مومن ہیں, آپ سے اختلاف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاؤ. اب وہ واپس بھی آ گئے, فیکٹری چلی گئی, مقروض ہو گئے. پھر اس کے بعد رزق واپس آ گیا اور قتل نہ حق سے بھی وہ بچ گئے. تو ظاہری طور پر تو یہ عجیب ہی نا. اسی طرح جیسے نظر لگ جاتی ہے, العین حق, وہ بھی اللہ نہ چاہے تو نہیں لگ سکتی. اللہ نہ چاہے تو نظر نہیں لگ سکتی. اپنے حفظ کا انتظام بھی, حفاظت کا انتظام بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی پر اثر ہو رہا ہے تو اللہ کی کونی مشیت سے ہو رہا ہے, نظر بھی لگ جاتی ہے. اور بعض دفعہ نظر جو لگی ہے اللہ کی کونی مشیت سے, اس کے آپ کو دیگر فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے یہ مثال نوٹ کی ہے. اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی کہ وہ جو ظاہری کیفیت ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے, اسے بھی اللہ نے خیر رکھی ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں نا, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. قرآن کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز نہ پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو. سورۃ البقرہ, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور ہو سکتا ہے تم کوئی چیز پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے شر ہو, نقصان دہ ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ, اللہ جانتا ہے, وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم نہیں جانتے ہو. تم کہتے ہو یہ بزنس میرے لیے بہتر ہے, یہ رشتہ بہتر ہے, یہ جاب بہتر ہے, یہ کام بہتر ہے, فلاں سے دوستی بہتر ہے, فلاں کو ووٹ دینا بہتر ہے, فلاں کو ووٹ نہ دینا بہتر ہے. اللہ حاضل قیاس, ہزاروں مثالیں روزمرہ کی زندگی کی. تم یہ کہتے ہو یہ بہتر ہے جبکہ اللہ جانتا ہے بہتر کیا ہے اور بہتر کیا نہیں ہے. لہذا اس کے حکموں کی طرف آؤ. یہ کبھی دیکھتے نا خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے جناب آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. وہ غریب آدمی ہے, افورڈ نہیں کرتا, 3 لاکھ کا خرچ بتایا گیا ہے. اس نے اپنی وہ جمع پونجی جو بھی تھی وہ اکٹھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قرض بھی لیا اور اس کے بعد ڈاکٹر سے آپریشن کروایا اور کامیاب آپریشن کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. کامیاب آپریشن کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. یہ ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے, میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے. ذرا توجہ کیجئے کہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے. یعنی آپریشن کامیاب ہوا ہے, اور اگر یہ ہاتھ نہ کٹوایا جاتا پورے جسم میں زہر پھیل جاتا, پورے جسم کو نقصان ہوتا, میری جان کو خطرہ تھا. آدمی شکر ادا کر رہا ہے قرض لے کر, ہاتھ کٹوا کر. اور جب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہاتھ کو کاٹ ڈالو جو معاشرے کے اندر زہر پھیلا رہا ہے, اور پھر کہتے ہیں ظالمانہ سزائیں, پھر کہتے ہیں یہ ظلم ہو گیا. وہ ظلم نہیں ہے. اللہ ارحم الراحمین کی اور پیغمبر رحمت للعالمین کی طرف سے وہ حدود مقرر کی گئی ہے, اس میں خیر ہی خیر ہے. اللہ کے ہر حکم میں خواہ آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو اس میں خیر ہی خیر ہے. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. اس طرح وہ جنایات, جرائم کی سزائیں, حدود, تعزیرات, قصاص اور باقی سارے احکام, آپ کو کوئی حکم اچھا نہیں لگتا لیکن اس میں خیر ہے. آیت سنا رہا ہوں آپ کو, دوسری آیت بھی سن لیں. یہ فیصلہ تو قرآن کا ہے نا. فرمایا وعاشروہن بالمعروف,
اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں وہ ناپسند ہوتا ہے نا، پہلے تو ناپسند نہیں تھی لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ معاملات ایسے آ گئے، طبیعتیں جو ہیں وہ اچاٹ ہونے لگی. فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی چیز ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اللہ اس میں بہت زیادہ خیر رکھ دے. اللہ خیر رکھنے پر قادر ہے. تمہاری اس چیز میں جو تمہیں ناپسند تھی اس میں بھی اللہ خیر رکھنے پر قادر ہے. اللہ کی قدرت ہے. وہ عورت جو پسند نہیں تھی، جس سے روزانہ لڑائی ہوتی تھی، یہ جب بیمار ہو گیا بڑھاپے میں، اس کو سنبھالنے والی بھی وہی، اس کا خیال رکھنے والی بھی وہی، اور اسی کے بیٹے تھے جو اسے ہاسپٹل میں لے کے جاتے تھے. یہی وہ مسکین عورت تھی، مظلوم عورت تھی جو اس کو واش روم میں لے کے جاتی تھی، میڈیسن لا کے دیتی تھی، وہی جو پسند نہیں تھی. اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم کوئی چیز ناپسند کرو جبکہ اللہ اس میں خیر رکھ دے. کبھی کبھی ہم فیصلے غلط کرتے ہیں نا. دین کے لیے کس بچے کا انتخاب کرتے ہیں گجرانوالہ شہر میں؟ بولتے نہیں. یہ تو بہترین بات ہوگی اگر ایسا ہو تو الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں. اس بچے کا اکثر و بیشتر لوگ اللہ ماشاء اللہ جیسے کہ آپ نے جواب دیا وہ بھی ہیں جو بچہ اسکول میں نہ چل سکے اس کو کہتے ہیں مدرسے داخل کروا دو. جو جسمانی طور پر معذور ہو اس کو کہتے ہیں کہ چلیں دین پڑھ لے گا. کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے؟ جو اس طریقے سے انتخاب کرتے ہیں ان سے تو اللہ پوچھیں گے. کیا کہا میں نے؟ جو اس طرح ذہین ترین بچہ دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیا کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور جو کمزور ہے اور جسمانی طور پر بھی صحیح نہیں ہے اس کو رب کے دین کے لیے جنہوں نے انتخاب کیا ہے ان سے تو رب تعالیٰ پوچھیں گے. لیکن اس معذور بچے کو اور کل ذہن بچے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ کل ذہن ہونے کی وجہ سے اور جسمانی طور پر معذور ہونے کی وجہ سے دین پڑھ گیا. ورنہ ابا جی نے کہاں داخل کرانا تھا مدرسے میں؟ میں نے جب میٹرک کیا 1990 میں تو ہمارے گاؤں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ انجینئر بن جائیں گے آپ میڈیکل ڈاکٹر بن جائیں گے، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں. میں نے کہا جی میں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے. میٹرک کے بعد کالج میں ریگولر پڑھتے ہوئے اللہ کی توفیق سے میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. اب کبھی کبھی ان بزرگوں سے میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں آپ کہتے تھے انجینئر بن جائیں گے، اب انجینئرز ہمارے شاگرد ہیں، انجینئرز ہمارے شاگرد ہیں. اور اب تک تقریباً 22-23 ہزار انجینئرز کو میں الحمدللہ کتاب و سنت پڑھا چکا ہوں. اور ایک اور بات سن لیں، اللہ کے فیصلے ہیں نا. میں آپ کے شہر میں کینٹ ہے آپ کے پاس، افیسر بننے کے لیے آیا تھا، آرمی میں افیسر کے لیے. میں ڈرائنگ میں فیل ہو گیا، اللہ کا شکر ہے فیل ہو گیا. وہ بھی سروس ہے، ملک کی خدمت کرنا جذبہ ہے، نیتوں کو اللہ جانتے ہیں، وہ بھی اچھا کام ہے، ملک و ملت کا دفاع کرنا اگر کوئی کر رہا ہو. لیکن اللہ نے مجھ سے کوئی اور کام لینا تھا. اللہ نے کہا یہ کام کرو، کس کام میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ کے فیصلے نا. تو اب فیل ہونے پر، ناکام ہونے پر بندہ پریشان ہو؟ کیا ہونا چاہیے؟ پریشان تو نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن ہمارے بچے تو ہوتے ہیں. ابھی وہ سیف اللہ بھائی بتا رہے تھے کہ اردو میں نمبر کٹ گئے تھے، بچے نے کہا ری چیکنگ کرواتے. پسند نہیں ہے نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں تو یہ چاہتا تھا اور وہ کام دوسرا ہو گیا. میں چاہتا تھا اتنی پرسنٹیج ہو لیکن وہ ہوئی نہیں. اب کیا کریں؟ میں چاہتا تھا میرا بچہ فرسٹ آئے، وہ نہیں آیا. تو کیا ہوا نہیں آیا؟ تو آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کو ناکام کروا کے اس سے کوئی بڑا کام لینا ہے. آپ تو نہیں سمجھتے نا. ہماری کیفیت تو یہی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. حقیقت تو اللہ جانتے ہیں نا، اس لیے اللہ پہ چھوڑ دیں. بی پی ہائی نہ کریں، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. اپنے حصے کا کام محنت سے کریں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. یہی عقیدہ ہے نا جی.
رزلٹ نکالنا آپ کے ذمہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کون سے علاقے فتح کیے آپ نے, کیا کیا آپ نے, یہ سارا کچھ کر کے, تو یہ کام ہمارے ذمہ نہیں تھا. اللہ نے اپنے پیغمبر کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی آپ نے یہ علاقہ فتح کرنا ہے وہ فتح کرنا ہے, یہ ڈیوٹی نہیں لگائی تھی. وہ فتح دینا اللہ کا کام ہے, دے یا نہ دے, جو ہمارے ذمہ کا کام تھا وہ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, وہ اللہ کا کام ہے. رزلٹ نکالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے نا. تو آپ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے, تیرے ذمہ نہیں ہے. تیرے ذمہ یہ ہے بھرپور محنت کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا, اللہ کے حوالے کر دینا اور کہنا کہ عدل فی قضاؤک, اللہ نے میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا وہ حق اور سچ کا فیصلہ ہے. خیر میں واپس آتا ہوں, اس طرح بات کھلتی رہے تو لمبی ہو جائے گی. آپ نے حضرت جلیبیب کا واقعہ سنا ہوگا. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں نبی کے شہر میں کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا. ایک انصاری سے نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو. اس نے سمجھا کہ نبی پاک اپنے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے لیے تو بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہماری کیا زہے قسمت, کیا ہی بات ہے. فرمایا نہیں, اپنے لیے نہیں مانگ رہا. کہتے ہیں کس کے لیے مانگ رہے؟ فرمایا جلیبیب کے لیے مانگ رہا ہوں. صحابی عرض کرتا ہے پھر میں اپنی بیوی سے, اس کی بچی کی ماں سے مشورہ کر لوں. پہلے تو فوراً ہاں اور اس کے بعد مشورہ. انسان ہے نا, بہتر سے بہتر کا سوچتا ہے. مشورہ کرنے کے لیے آپ بیوی سے پوچھا. الفاظ چونکہ وہی تھے جو نبی پاک نے بولے. مومن ایسے ہوتے ہیں, جو الفاظ نبی پاک نے بولے تھے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو, تو آ کے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ نبی پاک مانگتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے. کہا نہیں, اپنے لیے نہیں. تو کہا کس کے لیے؟ تو فرماتے ہیں کہ جلیبیب کے لیے. کہا جلیبیب, یعنی جلیبیب ہے. کیا مطلب؟ یہ کہاں ہماری بیٹی اور کہاں جلیبیب. فی وجہ ہی دمامتن, سادہ طبیعت کے آدمی تھے. بدصورت میں نہیں کہہ رہا, اٹریکشن نہیں تھی چہرے کے اندر. رنگ کس قسم کا ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں. چہرے میں کوئی رونق نہیں تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہماری بیٹی؟ وہ اٹھے کہ بچی کی ماں نہیں مان رہی. جب اٹھنے لگے تو بیٹی کہتی ہے یہ رشتہ تم سے کس نے مانگا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے. اتردون علی رسول اللہ امرا, تو کیا تم اللہ کے رسول کے حکم کو رد کرو گے؟ تمہیں رشتہ منظور نہیں ہے, مجھے یہ رشتہ منظور ہے. جلیبیب سے شادی ہو گئی اور اس گھرانے سے زیادہ کوئی خرچیلا گھرانہ مدینے میں نہیں تھا. لوگ رشک کرتے تھے اس کپل کے اوپر. شرعی کپل, سپاؤس جسے کہتے ہیں. کچھ تو جعلی بنائے ہوئے نا لوگوں نے, حقیقی جو نکاح کے ذریعے سے کام ہونے والا رشتہ ہے. اور جلیبیب ایک جنگ میں شہید ہو گئے. نبی پاک نے تلاش کروایا کہ جلیبیب کو دیکھو کہاں ہے. 7 کافر مرے پڑے تھے اور ساتھ ہی جلیبیب کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی. ان 7 کافروں کو جہنم حاصل کیا اور کافر اکٹھے ہو کے آئے, صحیح مسلم, اور انہوں نے حضرت جلیبیب کو بھی شہید کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ لاش پیش کی گئی. ذرا میری طرف دیکھیے گا, آپ کی ویڈیو تو نہیں بن رہی, ذرا توجہ کیجیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جلیبیب کی لاش کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے کہ جلیب منی و انا من جلیبیب, جلیبیب میرا ہے اور میں جلیبیب کا ہوں. آپ نے تو یہی سنا ہوا نا, حسین منی و انا من حسین. اور بھی کئی ہیں جنہیں آپ نے فرمایا تھا میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے, میں اس کا ہوں وہ میرا ہے. کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اکبر. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کاش کہ میں ہوتا. میرے ساتھ رہیے گا ذرا. کاش کے مبارک ہاتھ ہوتے اور ان مبارک ہاتھوں کے اوپر. لیکن اصل بات یہ ہے کہ این سعادت بزور بازو نیس, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, یہ سعادت کی بات ہے. اور صحابی ہونا شرف, اور اس کے علاوہ یہ الگ وہ رشتہ جو انہیں پسند نہیں تھا اللہ نے پسند بنایا کہ نہیں. ہو سکتا ہے تم کوئی چیز
ناپسند کرو، لیکن اللہ اس میں خیر پیدا کر دے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور جسے آپ خیر سمجھتے ہیں مہینہ نہیں گزرتا طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے تھے اس کی شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ فإن کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، فرمایا کوئی مومن مومنہ سے نفرت نہ کرے، اگرچہ لفظ مومن اور مومنہ کا ہے، مراد خامد اور بیوی ہے، یعنی کوئی خامد اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ شادی شدہ حضرات بطور خاص میری بات کو سماعت فرمائیں، میں نے صرف ترجمہ کیا ہے، زیادہ تشریح میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں نے اپنا موضوع بھی مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی خاوند اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، یہ آرڈر ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کبھی یہ نہ کہے کہ آپ کی شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، کبھی یہ باور نہ کروائے کہ آپ کا دھیان کسی اور طرف ہے، یا کسی اور کو بھی آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں یا بہتر چوائس ہو سکتا ہے۔ کوئی خاوند اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، دیکھیں جی اس کی عادت اچھی نہیں ہے، وہ یہ کام ٹھیک نہیں کرتی، وہ فلاں نہیں ٹھیک کرتی۔ اس بات کا علم محمد رسول اللہ کو بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تھا کہ نہیں؟ وہی سے بات کر رہے ہیں نا، ناطق وہی ہے، پیغمبر وہی سے بات کر رہے ہیں، اس لیے اسے بھی ساتھ ہی ایڈریس کیا۔ فَإِن كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، اگر خامد کو اپنی بیوی کی کوئی عادت اچھی نہیں لگتی، رضی منها آخر، تو کوئی ایسی عادت بھی تو ہوگی نا جو اسے پسند ہے۔ یعنی ناپسند عادتیں ہونے کے باوجود بھی بیوی سے نفرت کرنا جائز، اس کے الٹ بھی یہی ہے۔ نہیں سمجھ آئی کیا کہا میں نے؟ اس کے الٹ بھی یہی ہے، یعنی یہی میسج بیوی کے لیے بھی ہے خاوند کے حوالے سے۔ وہ خرچ نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اس کے باوجود آپ کے چوائس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ پہلے چوائس تھا، اور کسی کی شادی نہیں ہو سکتی اس کی پسند کے بغیر، نہ لڑکے کی نہ لڑکی کی۔ یہ طے شدہ بات ہے، شرعی مسئلہ ہے، فتویٰ ہے، اس پر دلائل بھی ہم نے لکھے ہوئے۔ توجہ فرمائیے گا، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو قرآن مجید کے قریب زیادہ رکھوں۔ ویسے تو معاشرتی زندگی کی بہت ساری مثالیں، معاشرتی زندگی کی، لیکن قرآن کی مثالیں سمجھنے کے لیے ان کو ٹچ دینا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی گاڑی پہ جا رہا ہے، بچے بھی ساتھ ہیں، انجن ہیٹ اپ ہو گیا، بونٹ کھولتا ہے، دھواں نکل رہا ہے، گاڑی پنکچر بھی ہو گئی ہے، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ویڈیو کا زمانہ ہے، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ بندہ ہو اور کہیں راستے میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو پریشانی کا معاملہ تو ہوتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ساتھ ہی آگے ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے دامن میں اس نے اپنی گاڑی کو پارک کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر جو ہے وہ نیچے لڑکتا ہوا آتا ہے اور عین اس جگہ پہ گرتا ہے جہاں اس نے گاڑی پارک کرنی تھی، اور وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کس پر؟ گاڑی پنکچر ہو گئی، انجن ہیٹ اپ ہو گیا، پریشانی لاحق ہو گئی۔ بس سوچنے کے فرق ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، ملتا کچھ نہیں ہے، بس نظر کا ہی کمال ہوتا ہے۔ بس آپ نے اینگل ٹھیک کرنا ہے دیکھنے کا، آپ اللہ کے احسانات کے نیچے دبے چلے جائیں گے، دبے چلے جائیں گے۔ کیوں شکر گزار؟ پہلے صبر نہیں ہو رہا تھا اور اب شکر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا شکر ہے گاڑی ادھر ہی رک گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، ادھر پار کرتا گاڑی بھی گئی اور میں بھی گیا، فیملی بھی گئی، یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بچا لیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، کہتے ہیں فیصل آباد سے آ رہا تھا، رات کا آخری وقت، آخری ٹائم، کچھ پرانی بات ہے، ڈرائیور کنڈکٹر آواز لگا رہا ہے، کلی سواری کلی سواری، ایک ہی سیٹ خالی۔ آپ کو پتا آواز لگاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، کلی سواری۔ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، ایک ہی سیٹ تھی، تھوڑی دیر بیٹھا، گاڑی نے رکنا تھا، میں سامان لینے کے لیے نیچے اترا اور واپس آیا تو وہاں پر کوئی بندہ بیٹھ چکا تھا۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جو جس جگہ پر بیٹھا ہو اس کو نہ اٹھایا جائے
اور اگر وہ واپس آتا ہے تو اپنی سیٹ کا زیادہ حق رکھتا ہے حدیث کے پاک کے مطابق. اگر اس نے کہا جی میں کیا کروں گا, میں بیٹھ کے ہوں, میں نے پیسے دے دیے ہیں, جو بھی ہے, میں نے نہیں اٹھنا, کہتے میں نے ہار مان لی. 5 منٹ کے بعد پتا چلا کہ وہ بس جو چلی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اور جو میری سیٹ پر بیٹھنے والا بندہ تھا نا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ایویں ضد کر دو میں اتنے بہنا تو مینو حکومت چاہیے تو میں ہونا تو میں کرنا, سمجھتے ہو؟ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں, حکومت نہیں آتی اللہ کے اذن کے بغیر, وہی دیتا ہے. لیکن کس لیے دیتا ہے؟ کبھی اس لیے بھی دیتا ہے کہ یہ بندہ ذلیل نہیں ہو رہا تھا, اس کو صدر پاکستان بناؤ, ملک کا وزیر اعظم بناؤ تاکہ ذلیل ہو. اللہ کی اپنی حکمت ہے نا, اللہ کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن کونی مشیت اور حکمت تو ہے نا کہ اس بندے کو ذلیل کرو, ذلیل نہیں ہو رہا تھا. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. ہاں جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے اسے تو سبق لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے کہ دوسروں کا حق نہیں مارتے ہیں, کالی نہیں پائی دی, سمجھتے پنجابی بھی آتی ہے نا جعفر حضرت کو, بس اپنے حصے کا کام کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور باقی کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. گاڑی بیک ہو رہی ہے, نوجوان پیچھے سے بھاگ رہا ہے, اس کو ٹھڈا لگتا ہے, اور اسی دوران میں اس کے سر کے قریب سے ایک تیز رفتار کار جو ہے گزرتی ہے. اگر اسے ٹھڈا نہ لگتا, کار کی زد میں آ کر جاں بحق ہو جاتا. اللہ کے بندو, اللہ نے تمہیں ٹھڈا لگوایا ہے, اس ٹھڈا لگنے کو برا نہ سمجھو, اللہ نے جان بچانے کے لیے تمہیں گرایا ہے. اسی طرح ایک ویڈیو ہے جس میں ایک چھوٹی بچی بلائنڈ کارنر کے اوپر سڑک کے درمیان میں چل رہی ہے, ایسے گاڑی والا آتا ہے اور وہ بچی نیچے گر پڑتی, اوپر سے کار گزر جاتی ہے. کار گزر گئی اور بچی اٹھ کر چلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیوں گری ہے, کس نے گرایا؟ توجہ کیجیے گا, میں آپ کو قرآن کی مثالیں بھی دیتا ہوں. یہ تو ایسے میں روزمرہ کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے, پیغام پہنچے. اللہ نے اس بچی کو گرا دیا تاکہ اس کی جان بچ جائے. نہ گرتی تو کار کی زد میں آ گئی تھی. گرنے پہ پریشان نہیں ہونا, ناکام ہونے پہ پریشان نہیں ہونا. اور میں آپ کو خضر علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں. واقعہ سنانا مقصود نہیں, اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, لیکن وہ جو دروس اور سبق جو ملتے ہیں, جیسے کہ آپ کے کچھ پروگرام بھی پہلے ہو چکے ہیں, وہ آپ دیکھیں. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام بیٹھے کشتی پر, آپ جانتے ہیں واقعہ سنا ہوا ہے, اور ان کشتی والوں نے, مسکینوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا. بزرگ آدمی ہیں, جان پہچان ہو گئی تو کرایہ بھی نہیں لیا. لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا, کشتی کا پھٹا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کا جو علم تھا اور اپنے علم کے مطابق جو بات غلط ہو اس پر بولنا چاہیے, کیونکہ ان کا علم اور تھا, ان کا علم اور تھا. یہ بھی پیغمبر ہے اور وہ بھی نہیں بول رہے آپ, دونوں پیغمبر ہیں. ابن حجر اسقلانی کی اس پر کتاب ہے, اور ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم دیا تھا, اور وہ جو تینوں کام انہوں نے کیے تھے, اینڈ رزلٹ یہ بتایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے, یہ اللہ کی طرف سے کیا میں نے سب کچھ. اور یہ سارے کام جو اللہ کی طرف سے کرے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے, غیر نبی کو یہ اجازت نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے کی, صرف نبی کو اجازت ہے. خیر یہ جملہ معترضہ تھا. جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے, پھٹا توڑ دیا گیا, کیا ری ایکشن آنا چاہیے جی؟ مثلا یہاں نہر کے اوپر, یہ کیا سٹی ہے جی اگر نہر کے اوپر, یہ ماسٹر والوں کا جو ہے, یہاں سے آپ ٹرن ہوئے ایسے, ایک بزرگ وہاں کھڑے تھے, آپ گاڑی پہ آ رہے تھے, بزرگ نے کہا جی مجھے بھی بٹھاتے جائیے گا, میں بھی الفتح مسجد میں جا رہا ہوں. آپ نے بٹھا لیا. وہ بزرگ نہیں تھے, چوک پہ آ کہتے میں نے یہاں اترنا ہے. جب آپ نے ان کو ڈراپ کیا, انہوں نے زور سے ڈنڈا مارا آپ کی گاڑی کے دروازے کو, دروازہ جو وہ ڈیمیج ہو گیا. کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ میں بھی اتنے رہنا, ایسے معاشرے جننا, توجہ فرمائیے, کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ اگر آپ اس کا جواب نہ دینا چاہیں تو اس کا جواب دیجئے کہ عام طور پر لوگوں کا ایسے موقع پر کیا ری ایکشن ہوتا ہے. چلے میں آپ کی رعایت کر لیتا ہوں, آپ سلجھے ہوئے لوگ ہیں, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے دروس سنتے, علماء مرکز علم ہے, علم والوں کا شہر ہے. کیا کرتے ہیں لوگ؟ کوئی بڑائی صحیح خاندان کا ہوگا نا, شریف گھرانے کا ہوگا, تربیت یافتہ ہوگا, وہ کم از کم اتنی گزارش تو کرے گا نا, بابا جی میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے, یہ کیا کیا آپ نے, ہوگا نا.
اب وہ تصور کریں کہ جنہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا اور الٹا انہوں نے ان کی کشتی کا پھٹا توڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. آگے ایک بادشاہ تھا، وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا تھا، قبضہ کر لیتا تھا. مال کے کائنات نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی کشتی کا پھٹا توڑوا دیا تاکہ ان کی کشتی بچ جائے، ان کا روزگار بچ جائے. اور اگر کشتی ڈیفیکٹ والی نہ ہوئی تو ساری گئی. اللہ نے پھٹا توڑوایا کشتی بچانے کے لیے. کبھی کبھی پھٹوں کا ٹوٹنا بہتر ہوتا ہے. اب ہزاروں مثالیں آپ لے آئے سوسائٹی کے اپنے ذہن میں. کبھی کبھی پھٹوں کا ٹوٹنا انسان کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، لیکن انسان نہیں سمجھتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں گئے تھے. حضرت سارہ کی مشکل واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، انتہائی مشکل سے گزری، اللہ سے التجا کی، اور پھر یہ کہ خطرہ تھا کہ کہیں مر نہ جائے، قتل بھی نہ پڑ جائے. اللہ نے حفاظت فرمائی. بادشاہ نے اپنی بیٹی ولیدہ، شہزادی، پرنسز، لونڈی نہیں تھی، ایک علمی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اپنی حقیقی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی کہ ان کے گھر میں پرورش پائے گی اور بعد میں حضرت ابراہیم کے حرم میں آئے گی. پھر وہ حضرت ابراہیم کے حرم میں آئی اور ان سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل، اور ان کی نسل میں سے ہیں ہمارے پیغمبر، اور ان کو ماننے کی وجہ سے آپ مسجد فتح میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں سے؟ کتنی مشکل تھی، لیکن اللہ نے کیسے خیر پیدا کر دی. اور ایک وقت آیا تھا حضرت اسماعیل کی آخری سانسیں تھی. اماں کبھی بھاگتی تھی صفا کی طرف اور کبھی مروہ کی طرف. جبریل نے بھیجا تھا، جبریل کو اللہ نے بھیجا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. اور جہاں ایڑیا رگڑ رہے تھے وہیں پر حضرت جبریل نے اپنا پر مارا تھا. حضرت جبریل نے پیر مارا تھا یا پر مارا تھا، وہیں سے آب زمزم ہے، وہیں پہ ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا. ظاہری کیفیت یہ کہ بچہ آخری سانسوں پر ہے، یہ مشکل بھی گزری اور اس کے بعد یہ بہاریں. اور قیامت تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد میں کون کون آتا ہے یہ پورا الگ سے ایک سبق ہے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے تم کوئی چیز نہ پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یہ قرآن کا فیصلہ. اور ایک اور مثال سنیے قرآن مجید سے. غزوہ بدر میں 2 گروہ تھے. ایک مسلح لشکر جو ابو جہل لے کر آیا تھا مکہ مکرمہ سے، اور دوسرا ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. مال تجارت کا قافلہ جو شام سے لے کے آ رہے تھے اور اسے ہی روکنا چاہتے تھے نبی علیہ السلام. کیوں روکنا چاہتے تھے؟ مسلمان لٹیرے ڈاکو نہیں ہیں، مسلمان صاحبان بصیرت ہیں اور ان کے سردار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنی بصیرت سے سمجھتے تھے کہ اس قافلے کو روکنا ضروری ہے. انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ویپن خریدنے کے لیے، یہی مال کل کو ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے، تو اب ہمارے پاس آیا ہوا ہے. بصیرت یہ کہتی ہے، دنائی یہ کہتی ہے کہ یہاں روکا جائے. مسلمان ڈاکو نہیں ہے جیسے کہ غیر مسلم کہتے. یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں نبی کے ذریعے سے وعدہ کیا. قرآن کے علاوہ بھی نبی پاک پر وحی آتی تھی. اذ یعدکم اللہ، سورۃ انفال. اذ یعدکم اللہ احد الطائفتین انها لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے تمہیں اختیار دیا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہیں ملے گی، چاہو تو ابو جہل کے قافلے سے ٹکرا جاؤ، چاہو تو ابو سفیان کے قافلے کو لے لو. دونوں آپ کو آپشن دیا گیا ہے، لیکن تمہاری پسند یہ تھی کہ تم مال تجارت کا قافلہ چاہتے تھے. تمہاری بھی ایک پسند تھی، ایک مالک کی پسند تھی. اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کرے، باطل کو باطل کرے. تمہاری پسند یہ تھی، اور ان پسند والوں میں امام المرسلین بھی ہیں. نبی سمیت سارے مسلمانوں کی پسند یہ تھی کہ مال تجارت کا قافلہ مل جائے. اللہ کی پسند یہ تھی کہ یہ 2 ہاتھ کریں، پھر میں فرشتوں کو بھیجوں اور حق کا بول بالا ہو جائے، حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، اور مسلمانوں کو ایک طاقت مان لیا جائے. اور مان لیا گیا، تبھی تو یوم فرقان کہتے. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کمزور
نہیں ہیں. یہ چاہتے تھے اور بہتری قسمیں تھی، بہتری قسمیں تھی اس میں تھی جو اللہ کی پسند تھی. اگرچہ اختیار دیا تھا، انسان عام طور پر اپنے آپ کو مشکلات سے بچاتا ہے نا، اس لیے انہوں نے یہ آپشن لیا، لیکن مال کے کائنات کے اور ہی فیصلے تھے. اللہ کچھ اور کرم کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کے اوپر. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن مجید کا. اس لیے میں نے آج سنائی آپ کو. ہو سکتا ہے تم کوئی چیز نہ پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. پچھلے دنوں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا نا جی آپ حضرات نے؟ بڑے دروس آپ نے سنے، واقعات ہمارے علماء اس طریقے سے بڑی تفصیل سے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اصل پیغام تو جو اصل میسج ہے اس کو نوٹ کرنے کے. جیسے ہمارے ایک امام صاحب جو نماز پڑھا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا اور اس کے ساتھ ہی رکوع کر لیتے. عربی کہتا ہے کنویں سے تو نکال لینا تھا، کس موقع پر رکنا چاہیے کس موقع پر نہیں. اور ہمارے عوامی واعظین کئی جمعے کے خطبے اس پر لگا دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا. وہ ہوتا ہے ایک الگ جہان ہے، آپ سب جانتے ہیں. اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن جو میرا موضوع ہے اس سے متعلق جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے کبھی کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ حق تو میرا بنتا تھا، اس کو دے دیا گیا، میرے پہ نمبر 1 میں تھا، اسے کیوں لگایا گیا ہے، اسے کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے، رشوت چل گئی ہے، سفارش چل گئی ہے، کوئی اپروچ ہو گئی اس کی، یا میرے کوئی ایسا بیڈ لک کا معاملہ تھا، کسی نے میرے خلاف شرارت کر دی، اس وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا. اس کی وجہ سے نہیں ہوا، نہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. رشوت کیوں چلی ہے؟ اللہ تمہیں بچانا چاہتا تھا، اللہ تمہیں بچانا چاہتا تھا. ابھی کیوں نہیں آپ سلیکٹ ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی آپ اگر یہ کام لے لیتے نا، آپ نے سال کے بعد ناکام ہو جانا تھا. ابھی آپ سے یہ کام سنبھالا نہیں جانا تھا. اس لیے رائٹ ٹائم کیا ہے اس کا علم آپ کو نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے کہ صحیح وقت کیا ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں گئے اور دخل معہ السجن فتیان، 2 اور نوجوان بھی تھے جو ان کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے. 2 اور نوجوان بھی تھے اور دونوں نوجوان جیل سے پہلے نکل آئے. سنا ہے واقعہ؟ یوسف علیہ السلام جیل سے بعد میں نکلے. حالانکہ یوسف علیہ السلام اجمل بھی ہیں. میرے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا آخری حصہ. یوسف علیہ السلام اجمل بھی ہیں، افضل بھی ہیں، اصدق بھی ہیں. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا فلوٹ اٹھ جاتا ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. افضل بھی ہیں، ان نوجوانوں سے بہتر ہیں. اجمل بھی ہیں، سب کے مقابلے میں جمال والے بھی ہیں. اصدق بھی ہیں، باقیوں کے مقابلے میں زیادہ سچے بھی ہیں. اشارات سورۃ یوسف میں موجود ہیں. یوسف و ایھا الصدیق، صدیق بہت بڑے سچے. اصدق بھی ہیں، اکرم بھی ہیں. یوسف کریم، ابن الکریم بڑے ہی معزز. اکرم بھی ہیں، اخلص بھی ہیں، مخلصین اخلص بھی ہیں. اکبر بھی ہیں، اکبر نہ ہو کہ انہوں نے بڑی شے کوئی بڑا جانا انہیں، ان کے مقابلے میں بڑے بھی ہیں. ازکا بھی ہیں، ان کے مقابلے میں زیادہ پاکیزگی والے بھی ہیں. ان کے مقابلے میں اعلی حاصل کے جتنی بھی صفات آپ گنوا سکتے ہیں، ان تمام صفات میں حضرت یوسف علیہ السلام ان 2 نوجوانوں سے بڑھ کر تھے. باقیوں کو اگر آپ مائنس بھی کر دیں، ان کا ذکر نہ بھی کریں، اگرچہ ان سے بھی افضل تھے لیکن ان سے تو افضل تھے نا. لیکن یہ جیل سے پہلے نکل آئے اور یوسف علیہ السلام بعد میں. تسی کہندے ہو میرٹ تے میں آ رہا سی، میرے جو صلاحیت زیادہ تھی، میں زیادہ کمپیٹنٹ تھا، میرا ایکسپیرینس زیادہ تھا، میں زیادہ باصلاحیت تھا، جسمانی فٹنس بھی میری زیادہ تھی، میں ویٹ بھی زیادہ اٹھا سکتا تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا اور میں یہ تھا. تم یہ کہتے ہو. لیکن دیکھ لیں، اللہ کو معلوم تھا کہ جو پہلے رہائی پا رہے ہیں نا، جیل میں جانے سے پریشان نہ ہو،
جو پہلے، اور آپ کو پتا کئی علماء ہمارے جنہوں نے جیل میں تفسیریں لکھی ہیں، کچھ کو آپ بھی جانتے ہوں گے، جانتے کہ نہیں جانتے؟ علم غیب رکھتے ہیں لوگ، توجہ فرمائیے، کچھ کو آپ بھی جانتے ہوں گے. اور تفسیر میں لکھا ہوتا ہے جیل، سینٹرل جیل فلاں فلاں، ڈیٹ فلاں، تفسیر فلاں. اور مسالک کے لوگ بھی ہیں، مولانا مودودی صاحب کا ذکر کریں، مولانا پیر کرم شاہ الازہری کا ذکر کریں، اور بھی کئی بزرگ ہیں نامی گرامی جنہوں نے جیل کے اندر تفسیریں لکھی ہیں. ٹائم نہیں تھا، اللہ نے فرمایا کہ یہاں جاؤ، آپ کو ٹائم ملے گا، دین کی خدمت کرو. دین کی اللہ تو بہتر جانتا ہے نا. اللہ نہ چاہتے تو کوئی بندہ دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، کوئی جیل میں نہیں بھیج سکتا. اللہ نہ مارنا چاہے کوئی نہیں مار سکتا، اور اللہ زندہ نہ رکھنا چاہے کوئی رکھ بھی نہیں سکتا. تو فیصلے تو اس کے ہیں نا. تو پھر راضی کس پر رہنا ہے؟ اللہ اکبر. ایک جیل سے رہائی پاتا ہے، پہلے وہ غلام بن گیا، اور دوسرا پہلے رہا ہوا وہ قتل ہو گیا. تبیر تو پہلے بتائی تھی نا یوسف علیہ السلام نے. جو پہلے رہائی پاتا ہے وہ غلام بن گیا، اور جو پہلے رہائی پاتا ہے دوسرا وہ قتل ہو گیا، اور لٹکی ہوئی لاش اس کی پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کی تعبیر، اللہ کو معلوم تھا، علام الغیوب کو، کہ اب یہ صحیح وقت نہیں ہے رہائی کا. ہاں، ان کو بری بھی کرنا ہے، ان کی عزت کو بلند بھی کرنا ہے، ان کی عزت کو 4 چاند بھی لگانے ہیں. جب جیل سے نکالنا ہے تو سیدھا تخت مصر پہ لے جانے کا جب وقت ہوگا نا، میں تب انہیں رہائی دوں گا. صحیح وقت کو وہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں. تب اللہ نے نکالا، کہا ہم آپ کو یہ دیتے ہیں. کہنے نے مجھے وہ خزانے ضائع ہو رہے ہیں، امانتیں ضائع ہو رہی ہیں، میں اس کام کو جانتا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، مجھے یہ ذمہ داری دے دیں. آفر جب کی جائے عہدے کی تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں وزارت مجھے دے دیں، فلاں دے دیں. ڈیمانڈ نہ کریں، ہرس نہ کریں، پیسے نہ دیں، لیکن جب ذمہ داری دی جائے تو اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو اختیار کر لیں کہ یہ کام میں بہتر کر سکتا ہوں. انہوں نے کیا، خزانے بھی محفوظ ہوئے. اور ایک وقت آیا وہ جو کنویں میں گرا رہے تھے نا، وہ مانگنے آ گئے. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں اور خیر. اور ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں نا، انہاں نو اگر پتا ہوندا نا کہ جنوں اسی جیل تے سٹ رہے ہاں، انہیں کل نو تخت مصر تے بیٹھے ہونا ہے، تے ایک نے آکھنا سی مینوں سٹو، تے دوجے نے آکھنا سی میں چھال ماریا جے، تے تیجے نے آکھنا سی میں جا رہا ہوں، مجھے پھینکو. لیکن وہ نہیں جانتے تھے، اسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں پسند ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. اور اس سے پہلے وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کوئی چیز نہ پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بری نہ ہو، اچھی ہو، خیر باعث خیر بہت اچھی ہو. اینڈ رزلٹ بتایا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، لہذا اللہ کے آگے سرنڈر کرو، اس کے حکموں کے مطابق چلو، جو بھی حالات ہو جائیں اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی. اور آخری بات عرض کروں، کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے. بولیے آخری جملے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا میرا، کیا 2 منٹ اوپر ہو گئے جی. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی ہے. ٹانگ ٹوٹنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو شکر گزاری والی سوچ پیدا کریں. جینا ہے دنیا میں ہر حالت میں، یہ تبھی ہوگا جب اس اینگل سے آپ دیکھیں گے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ سے کم تر ہیں وسائل کے اعتبار سے، دنیاوی صلاحیتوں کے اعتبار سے، دنیا کی سہولتوں کے اعتبار سے، جو آپ سے کم تر ہیں ان کی طرف دیکھو، ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے. اللہ تعالیٰ میں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.